نحمده ونصلي على رسوله الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجب احترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ ہم اس کی توفیق خاص سے اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع کل جہاں پر ہم نے اپنی بات کا اختتام کیا تھا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 تھی، جس میں اللہ کریم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا اور پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم واقعی ہی بڑے ظالم ہو۔ اللہ کریم نے جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات بخشی تو موسیٰ علیہ السلام کو لے کر وادی سینا میں قیام ہوئے، یہاں پر طور واقعہ ہے۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کے لیے کہا اور 30 راتیں جو تھی ان کو بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر اس میں 10 اور ایڈ کی۔ جب 30 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکمل کر لی نا تو 10 راتیں اور، یہ ملا کر 40 کی راتیں ہیں، جس کو چلا بھی کہا جاتا ہے۔ اور دن رات کی بات کی جا رہی ہے، لیلہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اس میں دن شامل ہے، 40 دن اور 40 راتیں، یہ پورے 40 دن 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں گزاری۔ اسی دوران سامری جو تھا نا، سامری کو موقع مل گیا، اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھڑکلایا اور کہا کہ تمہارے پاس جو سونا چاندی وغیرہ ہے وہ مجھ کو دو۔ اس کو اکٹھا کر کے اس نے ایک سونے کا بچڑا تیار کیا، گائے کا بچہ، اس کا ایک دڑ تیار کیا، اس نے اس میں ایک سوراخ رکھا ایسا کہ جب اس میں سے ہوا ٹکرا کر نکلتی تھی تو آواز پیدا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی پتہ نہیں کہاں چلے گئے تم لوگوں کو چھوڑ کر، 40 دن 40 راتیں انتظار کرتے، 30 دن کا کہہ کر گئے تھے اور 40 راتیں گزر گئی، تو اس کو موقع مل گیا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ خدا کو جس خدا کو ڈھونڈنے گئے ہیں وہ خدا تو یہ ہے کہ کلام کر رہا ہے۔ تو یوں اس نے بڑھلا دیا سامری۔ سامری کا نام بھی موسیٰ تھا، یاد رکھیے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے۔ علامہ ابن جریر اپنی روح المعانی میں ذکر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کے آپ کے کزن لگتے ہیں، ان سے یہ روایت بھی ہے کہ موسیٰ، اس کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا اور وہ بھی اسی اثنا میں پیدا ہوا جب فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس کی ماں نے اس کو بچانے کے لیے کسی پہاڑی غار میں جا کر اس کو چھپا دیا تو چلو مرنے سے تو بچ جائے گا نا، میری آنکھوں کے سامنے قتل نہ کیا جائے۔ اللہ کریم نے اس بچے کی حفاظت کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے بھال میں پالا نا، تو سامری جادوگر جس کا نام بھی موسیٰ تھا اس کو غار میں پالا۔ اور روایت میں یہ آتا ہے، یہ روایت سند کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ ایسی چھوٹی موٹی روایت ہے اور ان کو تفسیر قرآن، مفسر قرآن کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کی ذمہ داری یہ لگائی، اس کو جا کر وہ ایک انگلی پر شہد لگا کر، ایک انگلی پر مکھن لگا کر اور ایک انگلی پر دودھ لگا کر اس کو دیتے تھے، اس بچے کو چٹاتے تھے سامری کو، اور یہ غار میں پڑھ کر بڑا ہوا، اور جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو پھر وہ آبادی میں آ گئے، اور یوں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی جوان ہوتا چلا گیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کا پیغام دیا نا تو یہ ایمان لے آیا، یہ ایک اندر اس کے باطل تھا
اندر اس کے چھپا ہوا باطل تھا، یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا منافق تھا جی، اندر اس کا باطل جو تھا وہ باطل میں باطل چھپا ہوا تھا۔ تو اس کو جب موقع ملا تو اس نے لوگوں کو برگلا دیا اور لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ ایک روایت میں 12,000 تعداد آتی ہے، ایک روایت میں 70,000 روایت آتی ہے کہ لوگ جو مرتد ہو گئے اپنے دین سے پھر گئے، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے کوہ طور پر یہ بتا دیا کہ تیری قوم تو مرتد ہو گئی، تیری قوم تو مرتد ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جب واپس آئے تو آ کر پھر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہا کہ میں نے تجھے اپنی خلافت دے کر اٹھایا تھا کر کے میرے پیچھے کا دھیان رکھنا، تو نے دھیان کیوں نہیں رکھا؟ بارہ مضمون آگے آئے گا ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ، اسی اسنا میں اس نے ان کو برگلا دیا اور مرتد کر دیا۔ اس کا ذکر اللہ کے فرما رہے تھے کہ جب میں نے موسیٰ کو اپنے پاس بلایا تھا تو تم نے بچڑے کو ہی اپنا معبود بنا لیا، اور تم واقعی ہی بڑے ظالم، تم واقعی ہی بڑے ظالم۔ اور پھر اللہ کے فرماتے ہیں کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر اللہ کریم نے اللہ کے فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ کو معاف کر دیا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، شکر گزار بندے بنو۔ لیکن معافی ایسے نہیں ملی تھی۔ آگے آیت نمبر 54 میں، بلکہ تمن آگے چل کے مضمون کی تبدیل کے ساتھ ہی بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 53 میں اللہ کے فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفُرْقَانًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرمائی تھی اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، فرق کرنے والا علم بھی عطا فرمایا۔ یہاں اللہ کریم نے کتاب اور فرقان کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے، والفرقان کا واو عاطف کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ تو وہ یہ تورات جو کتاب تھی اس کا ذکر علیحدہ سے کیا اور فرقان کا ذکر علیحدہ سے کیا۔ یہ کتاب بھی ہم نے عطا فرمائی آپ کو، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا علم بھی ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ، تاکہ تم کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم نے تم کو دو چیزیں عطا کی۔ ایک تو تورات تھی جو لکھی ہوئی آئی، جو لکھی ہوئی آئی، اور دوسرا وہ علم جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم نے تم کو دیا کہ تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اور پھر اللہ کے آگے فرماتے ہیں کہ اس قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے رب کے سامنے، پیدا کرنے والے رب کے سامنے حقیقی توبہ کرو، حقیقی توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ اب کیا کیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، تم ایک دوسرے کو، اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ جنہوں نے ارتداد کیا ہے، جس قبیلے کے لوگوں نے مرتد ہوئے ہیں اسی قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں، اسی قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں۔ تو جو بچ گئے تھے ایمان والے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ 12,000 کے قریب تعداد تھی، 10 سے 12,000 کے قریب، انہوں نے پھر ان سارے لوگوں کا قتل کیا جو مرتد ہو گئے تھے۔ ایسی توبہ قبول اللہ نے نہیں تھی کی، یہ شرط لگائی تھی کہ جو مرتد ہو گئے ہیں ان کے سر قلم کیے جائیں، پہلے ان کے سر کاٹو جنہوں نے دین کو چھوڑا ہے، اس کے بعد تمہاری توبہ قبول کی جائے گی۔ تو سارے کے سارے کو قتل کر دیے گئے، اور روایت میں مختلف تعداد ان کی آتی ہے، 70,000 تک تعداد ملتی ہے۔ ایک رات میں 70,000 تک بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کیا گیا، کس جرم میں؟ حق کا ساتھ چھوڑنے کے جرم میں۔ حق کا، اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا اس حکم سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی آپ کی شریعت میں بھی مرتد کی سزا موت تھی، مرتد کی سزا۔ آج جو سو کالڈ لبرل والے جو ہے نا، جو روشن خیالیوں کہتے ہیں کہ قتل کر دینا کون سی سزا ہے، یورپ کو دیکھا دیکھی کہتے ہیں انسان کو قتل کرنا کون سا، اگر کسی کا نہیں دل کرتا مسلمان رہنے میں تو وہ عیسائی ہو جائے، یہ اس کا بنیادی حقوق ہے، یہ بنیادی حقوق نہیں ہے۔ جب آپ نے اسلام کو چھوڑا تو پھر سزا جو ہے وہ آپ کو وہی ملے گی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا جی، اسلام قبول
کرنے زبردستی، اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ زبردستی کوئی نہیں اسلام میں داخل کرنے کے لیے، لیکن نکلنا ہوگا تو پھر تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ ارتاد کی سزائے موت ہے، یاد رکھیے۔ جو بندہ اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہے اس کی گردن کاٹی جائے گی۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جس قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو معاف نہیں کیا گیا تھا، ان کا یہ جرم نہیں معاف کیا گیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تم اسلام کو چھوڑ دو، یہ قبول نہیں ہے۔ تو حکم یہ ہوا کہ ان کے سر کاٹو، تو پھر ان کے سر کاٹے گئے۔ اللہ کا فرماتے ہیں کہ پھر ان کو قتل کیا گیا جنہوں نے پرستش کی تھی، اور قتل کرنے کے بعد فرمایا کذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ سب سے اچھی توبہ ہے تمہارے رب کے بارگاہ میں، یہ عمل تم کرو گے تو بہترین توبہ تمہاری نزدیک گری جائے گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے فتاب علیکم، جب یہ فعل انہوں نے کر لیا، اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے ان لوگوں کو قتل کر دیا جو جنہوں نے ارتداد کیا، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان، بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ پھر اللہ کی آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ كُنتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم آپ کی بات پر ہرگز یقین نہ کریں گے، ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، بس تمہیں کڑکنے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے، تم دیکھتے رہ گئے۔ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، تو پھر اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ 70 نمائندے جو ہے نا بنی اسرائیل کے، ان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر آؤ، کوہ طور پر آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام 70 بندوں کو بنی اسرائیل کو لے کر کوہ طور پر گئے۔ تو روایت میں یہ آتا ہے، مختلف روایتیں ہیں کہ اللہ کریم نے کلام کیا ان کے ساتھ کہ میں حقیقت میں تمہارا رب ہوں، وہ بچڑا تمہارا رب نہیں ہے، میں تمہارا رب ہوں۔ تو جب کلام کیا نا تو وہ پھر اکڑ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے گے کہ ہم خالی بات تک ہم مطمئن نہیں ہوئے، جب تک آنکھوں سے دیکھ نہ لینا ہم تیرے رب پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی کہ وہ ارتاد کرنے والے کا حشر دیکھ کر بھی پھر اکڑ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، بڑا منع کرنے کی کوشش کی کہ اللہ نے تو کہا تھا لن ترانی، مجھے کہہ دیا تھا تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو تم کہاں جی اللہ کا پیغمبر ہو کر اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ بعض آ جاؤ، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، دنیا میں تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن نہ مانے، جب نہ مانے تو اللہ کریم نے ایک زور کڑکدار آواز، سائقہ کہتے ہیں جیسے بجلی جو کڑکتی ہے بہت زور کی، ایک بجلی سی کڑکی اور وہ سارے کے سارے مر گئے، سارے کے سارے مر گئے۔ جب وہ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا یہ تو معاملہ اشارہ خراب ہو گیا، اب میں نیچے جا کر کیا جواب دوں گا، یہ 70 بندے جو میں ساتھ لے کر آیا تھا یہ بھی مر گئے، تو نیچے اپنی قوم کو جا کر کیا جواب دوں گا۔ تو آپ نے پھر اللہ کے دعا کی کہ مولا کریم شفقت کا مہربانی کر، پھر اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت ان کو زندہ کیا، دوبارہ زندہ کیا۔ دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ کریم نے پھر معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم بعثنکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارے شکر گزار بندے بنو، تاکہ تم ہمارے، یعنی کہ میں اب بنتے چلی جائیے گا کہ اللہ تم نے کیسی کیسی جو نا ان کے ساتھ نعمتیں ان پر عطائی، کیسے کیسے ان کو معاف کیا اس قوم کو، لیکن اس کے باوجود وہ آخری دم تک جو تھا وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ آگے اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی طیب میں بادل کا سایہ کیا، جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم چل رہی تھی، وہ سب گرمی کا موسم تھا اور تپش تھی، تو اللہ کریم نے ان پر یہ فضل کیا، یہ رحمت کی کہ ان پر بادل کا سایہ کر دیا، وہ ماں
جہاں جہاں چلتے رہے ان کے اوپر اللہ نے بادل کا صاحبان مقرر کر دیا، یہ بھی نعمت کے تک ہے۔ اور پھر کھانے پینے کو کچھ نہ کرتے بڑے قافلے چل کر آئے تھے، وہ عام حالت میں جو بندہ زندگی میں کھاتا ہے وہ دستیاب مشکل تھا کھانا پینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی شکایت کی کہ ہم تو بھوکے مر گئے آپ کے پیچھے چل، آپ کے ساتھ لگ کر ہم کھانے پینے سے بھی گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کریم اپنی رحمت کا اللہ نے آسمانوں سے پکا پکایا جو تھا نا کھانا ان پر نازل کیا، من و سلوا، پکا پکایا کھانا نازل کیا۔ پھر فرمایا کل من طیبات ما رزقناہم، ان پاک چیزوں میں سے جو ذکر کرتا ہے کھاؤ پیو موج کرو۔ تو یہ ایسی قوم جس پر اللہ نے پکا پکایا کھانا بھی نازل کیا، لیکن وہ بھی ان کی بدبختی، وہ بھی گوا بیٹھے، وہ بھی اپنی وہ طبیعت جو تھی نا طبیعت میں نافرمانی، اس سے وہ بھی گوا بیٹھے۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، سو انہوں نے ناشکری کی، اللہ کے فرماتے ہیں انہوں نے پھر بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کی ناشکری جو کی تو اللہ نے وہ مان و سلوات اٹھا لیا، تو اللہ کہتے ہیں پھر انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، رب کریم کا تو کچھ نہیں جاتا، وہ فرما بردار رہے تو تب بھی اپنا ہی سنوار رہا ہے، تو نافرمان بنے گا تو اپنا ہی بگاڑ رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے انہوں نے ناشکری کی، نافرمانی کی تو اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا، میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ پھر فرمایا اللہ کہ جب وہ ایک وادی میں کہیں مقام جاتا ہے تو بیت المقدس میں داخل ہونے سے پہلے تھے یا کوئی اور بات، اللہ نے ارشاد فرمایا ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنُزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو موج کرو، لیکن شرط کیا ہے کہ جب شہر میں داخل ہونا تو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ساتھ یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ رب کریم ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم تجھ سے اپنی خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں، ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَنُزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اگر تم ایسا کر کے جاؤ گے اس شہر میں داخل ہوگے تو میں احسان کرنے والوں کو زیادہ نوازتا ہوں، زیادہ نیکوکاروں کو، ماننے والوں کو، محسنین کو زیادہ نوازتا ہوں، کہ اگر تم تابعداری کرو گے تو اس سے زیادہ میں تم کو انعام دوں گا، اس سے زیادہ تم کو انعام دوں گا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا کہ اس قول کو بھی نہ مانا، اس بات کو بھی نہ سجدہ کرتے ہوئے گزرنے سے بھی انکار کر دیا، اور یہ کہنے سے بھی گریزہ کیا کہ مولا ہماری خطائیں معاف کر دے۔ تو اللہ کی بات ہے انہوں نے کلمہ بدل ڈالا، یہ وہ بات نہ کی جو میں نے حکم کیا تھا، اس سے ملتی جلتی کی، اس سے ملتی جلتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں مرضی اپنی شامل، جو بات میں سمجھانے پہلے دن سے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر انسان کی اپنی کو مرضی، زیر زبر پیش کا بھی فرق، انسان اس کلام میں کر نہیں، اپنا مفہوم نہیں دے سکتے، اپنی بات نہیں آپ ڈال سکتے، جو اللہ نے کہا اس پر عمل کرنا پڑے گا، اسی کا نام شریعت پر عمل کرنا ہے۔ جو اپنی مرضی کرے گا وہ تارک شریعت ہے، نام اس کا جو بھی ہو، عبداللہ بے شک نام اس کا ہونا، لیکن اللہ کا بندہ ہو نہیں سکتا جب تک وہ فعل سے ثابت نہ کرے کہ میں اللہ کا بندہ۔ تو اللہ کہتا ہے انہوں نے کلام کو بدل دیا، اپنی مرضی سے کچھ کہہ دیا ملتا جلتا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر سخت آفت اتار دی، اور ان پر طاعون کی بیماری آئی تھی، طاعون کی بیماری آئی تھی، بہت بری بیماری تھی، اب تو اللہ کے اٹھا دی، آسمانوں پر چلی ختم ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ مسلسل حکم عدولی کر رہے ہیں، مسلسل حکم عدولی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ
قولوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین. اور پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا. پانی جس علاقے میں وہ قیام پذیر ہوئے پتھریلی علاقہ تھا تو وہاں پر پانی کی قلت تھی تو پانی کے لیے کہا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اس پہاڑ پر نا اس پتھر پر اپنا جو ہے نا وہ عصا مارا. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو وہاں سے اللہ کے کہتے ہیں کہ 12 چشمے بن گئے. 12 قبائل تھے تو 12 کے 12 چشمے اللہ کے نے وہاں سے جاری فرما دیے. تو اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں قد علم کل اناس مشربہم کہ ہر گروہ نے اپنا جو تھا نا وہ چشمہ اس کو پہچان لیا. چشمہ یہ یوں کہیے کہ اللہ کے ہر گروہ کو ایک چشمہ الاٹ کر دیا کہ یہ چشمہ اب تمہارا ہے, یہ نکلنے والے پانی تمہارا ہے تاکہ لڑائی نہ ہو, آپس میں پانی سے نہ لڑیں, پانی پر جنگ اپنے چشمے سے سراب ہو گیا. قولوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا اس رزق میں سے کھاؤ اور پیو لیکن زمین میں فساد انگیزی کرتے نہ پھرو کہ فساد انگیزی نہ کرو کیونکہ فساد کرنے والے کو میں پسند ان اللہ لا یحب المفسدین کہ بے شک اللہ فساد پیدا کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو موج کرو, ہر طرح کی نعمتیں میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ ہے کہ فساد پیدا مت زمین پر کرو, زمین پر فساد مت پیدا کرو. تو آج کی بات یہی ختم کرتے ہیں. اللہ نے چاہا تو کل اس سے آگے مضمون کو بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.